حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام ہجرت کر کے مصر آئے تو مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، بڑا عیاش قسم کا تھا۔ اگر خوبصورت لڑکیاں دکھ جاتی تھی تو اپنے ہوس کا شکار بنا لیا کرتا، اتنا ظالم تھا وہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت ابراہیم اور آپ کی بیوی محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مصر آتے ہیں، پورے مصر کے اندر شور مچ جاتا ہے کہ بڑی خوبصورت عورت آئی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے، بادشاہ کو خبر مل جاتی ہے، بادشاہ اپنے ایلچی کو بھیجتا ہے، اپنے وزیر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کیا کوئی خوبصورت عورت مصر میں آئی ہے۔ وہ قاصد آتا ہے، شہر کا چپا چپا چھان مارتا ہے، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابراہیم کے پاس وہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، دیکھتا ہے بڑی خوبصورت عورت، وہ ایسی پوچھ پڑتا ہے بتاؤ یہ عورت تمہاری کون ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میری بہن ہے۔ میرے بھائیوں، جبکہ حضرت سارہ آپ کی بیوی ہیں، لیکن ابراہیم نے کہا نہیں یہ میری بہن ہے۔ چونکہ بادشاہ اتنا ظالم تھا، جب وہ جان جاتا تھا کہ یہ خوبصورت عورت فلاں کی بیوی ہے تو اس کے ساتھ وہ ظالم منہ کالا کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم کو اس کی بد عملیوں کے بارے میں خبر تھی۔ حضرت ابراہیم نے پیترا بدل دیا اور اسلامی ناحیے سے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اپنی بیوی کا رشتہ چھپا کر کے رکھا۔ وہ ایلچی ادھر جاتا ہے اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ سے کہتے ہیں، میرے بھائیوں میں مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے دیکھو محترمہ، ویسے تو آپ میری بیوی ہو، لیکن میں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اسے میں نے کہہ دیا کہ آپ میری بہن ہو۔ جب بادشاہ تمہیں اپنے دربار میں بلائے تو یہ مت کہہ دینا کہ ابراہیم میرے شوہر ہیں، اتنی بڑی غلطی مت کر دینا، کیونکہ پوری روئے زمین پر میں اور آپ کے علاوہ کوئی مومن مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی بڑے قابل غور بات ہے، پوری روئے زمین پر ابراہیم کے علاوہ اور آپ کی بیوی سارہ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں اس وقت۔ تو اے میری محترمہ، دیکھنا کہیں بادشاہ سلامت کے سامنے میری بے عزتی نہ کر دینا اور میری تکذیب نہ کر دینا۔ جب وہ تم سے پوچھے ابراہیم تمہارا کون ہے تو کہہ دینا ابراہیم میرے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی یہ مشورہ ہو ہی رہا تھا، اتنے میں بادشاہ کا ایلچی آتا ہے اور کہتا ہے اے سارہ تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کی کیسی کیسی آزمائش کرتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، بڑا سبق آموز یہ واقعہ ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام ادھر روانہ ہوتی ہیں، بادشاہ مصر کے دربار میں جانے کے لیے ادھر روانہ ہوتی ہیں۔ ادھر حضرت ابراہیم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے لیکن میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اے اللہ، میری بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ، یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھ پڑھ کے حضرت ابراہیم اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ جب حالات ایسے آ جائیں ہماری عزتوں کی حفاظت سرکار نہ کر رہی ہو میرے بھائیوں، تو ہر شخص کو رب کائنات سے التجا کرنا چاہیے۔
ہماری ماں بہنوں کی اگر عزتیں لٹ رہی ہوں تو عدالتیں کچہریوں کا چکر کاٹنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ عدالتیں غیروں کی ہیں، یہاں ہماری کوئی نہیں سنی جاتی ہے۔ ہمیں اگر لو لگانا ایسے ماحول میں تو سیدھا رب کائنات کو آواز دو۔ ابراہیم نے جب دیکھا روئے زمین پر ہمارا کوئی نہیں ہے، میری بیوی کا کوئی نہیں ہے، اور ظالم بادشاہ جو ہمارے خلاف بیٹھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ میری عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ ادھر کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام وہاں پر پہنچی ہیں، یہ بھی بادشاہ کے حال سے واقف تھی۔ جب دیکھا کہ بادشاہ غلط ارادے سے مجھے دیکھ رہا ہے، غلط نیت سے میری جانب بڑھ رہا ہے، حضرت سارہ علیہ السلام نے جلدی جلدی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعائیں کرتی ہیں، اللہم انی کنت آمنت بک ورسولک، اے اللہ اگر میرا ذرہ برابر تیرے اوپر ایمان ہے، اے اللہ اگر میں نے تیرے نبی خلیل کے اوپر ذرہ برابر ایمان لایا ہے، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، اور اے اللہ اگر میں پاک دامن ہوں، اگر میں نے اپنے بدن شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کالا نہیں کیا ہے، اے اللہ اگر میرا ذرہ برابر تیرے اوپر ایمان ہے، اگر میں نے تیرے نبی پر ذرہ برابر ایمان لایا ہے، اگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، اے اللہ اس بدصورت، اس بد شکل، اس بدنیت بادشاہ کو تو ہلاک کر دے، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، اے اللہ اس ظالم بادشاہ کو میرے اوپر مسلط نہ کر، میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ میرے بھائیوں، میں ایک نکتے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت سارہ نے کیا وسیلہ بنایا، اے اللہ اگر ذرہ برابر میرا تیرے اوپر ایمان ہے، اگر ذرہ برابر میرا ایمان تیرے نبی پر ہے، اگر میں نے اپنے بدن کی حفاظت کی ہے، تو اے اللہ فلا تسلط علی ھذا الامر ھذا الکافر، اے اللہ اس کافر کو تو مجھ پر مسلط نہ کر۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا انسان کے پاس کچھ نیکیاں ہونی چاہیے، انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو انسان اللہ کے بارگاہ میں کہہ دے، اللہ اگر یہ نیکی میں نے تیری رضا کے خاطر کی ہے تو اللہ اس کے وسیلے میں یہ پریشانی دور فرما دے۔ نیکیوں کا وسیلہ چلتا ہے رب کے ہاں۔ ہمارے پاس ایسی نیکی ہے، مصیبت آ جائے تو ہم کہہ سکتے اللہ سے؟ ایک بھی بندہ یہ نہیں دعا کرتا ہوگا کہ اللہ یہ پریشانی ہے، اگر میں نے یہ نیکی تیری رضا کی خاطر کی ہے تو اس کے طفیل میں، اس کے صدقے میں، اس کے وسیلے میں یہ پریشانی دور کرے۔ ہمارے پاس نیکی ہے کہاں؟ تو کچھ نیکیاں بچا کر کے رکھو، کچھ نیکیاں خالص اللہ کے لیے کر کے رکھو، جب پریشانی آ جائے تو نیکیوں کا وسیلہ بنا کر رب سے دعائیں کرو۔ میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں، اگر سارہ نے دعا کر دی، نیکیوں کا وسیلہ بنایا، بادشاہ آگے بڑھ رہا تھا تاکہ حضرت سارہ کی عزت کو تار تار کر دے۔ میری ماں اور بہنوں غور سے تم بھی سنو، وہ بادشاہ آگے بڑھ رہا تھا، اتنے میں حضرت سارہ کی دعا قبول ہوتی ہے، قریب پہنچا بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اپاہج کر دیا، لولا کر دیا، زمین پر تڑپنے لگا۔ وہ بادشاہ وقت زمین پر تڑپنے لگا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے بھائیوں، سارہ کو مصیبت آئی، بادشاہ کے دربار میں تو پکارا، رب کائنات کو پکارا، جب عزت پر حرف آنے لگا اور بادشاہ سلامت نے آپ کے اوپر غلط نیت رکھنے کا ارادہ کیا تو حضرت سارہ نے رب کائنات کو پکارا۔ جب رب کائنات کو پکارا تو رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی،
بادشاہ تڑپنے لگا. اب حضرت سارہ علیہ السلام ڈر گئی اور کہنے لگی اللہ اگر یہ نکما مر گیا تو لوگ میرے اوپر الزام رکھیں گے کہ میں نے اسے قتل کر دیا. اے اللہ تو اسے صحیح تعلیم کر دے. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. بادشاہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ جب وہ ٹھیک ہو گیا حضرت سارہ کی جانب غلط ارادے سے ہاتھ کو بڑھاتا ہے. حضرت سارہ کے دل میں یہی دعا جاری تھی اللہ میری عزت کی حفاظت کر لے. پھر وہ بادشاہ پائج ہو گیا, لولا لگڑا ہو گیا, تڑپنے لگا. میرے بھائیوں 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا. بادشاہ جب دیکھا کہ میں غلط ارادہ کرتا ہوں تو میں ناکام ہو جاتا ہوں, میرے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں, زمین پر گر جاتا ہوں, تڑپنے لگتا ہوں. اپنے وزیروں سے کہتا ہے اے میرے وزیروں تم کیا جناتین لے کر کے آ گئے ہو, کوئی شیطانی لے کر کے آئے ہو, یہ کیا لے کر کے آ گئے ہو؟ مطلب یہ ہے یہ بڑی پاک عورت ہے, اس کے ساتھ میری نیت مکمل نہیں ہو سکتی ہے, میرے غلط ارادے اس کے ساتھ پورے نہیں ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں وہ بادشاہ اتنا خوش ہوتا ہے حضرت سارہ کی سیرت کو دیکھ کر کے. وہ بادشاہ جو حضرت سارہ کو بلایا تھا بدکاری کرنے کے لیے, وہ بادشاہ جس نے غلط کام کرنے کے لیے حضرت سارہ کو اپنے دربار میں بلایا تھا. میرے بھائیوں حضرت سارہ کی اخلاص کو دیکھ کر کے, حضرت سارہ کی نیکیوں کو دیکھ کر کے وہ بادشاہ کہتا ہے اے میرے وزیروں حضرت حاضرہ کو لے کر کے آؤ اور اسے تحفے میں دے دو. کیا حضرت سارہ کے سامنے حضرت حاضرہ کو لے آؤ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حاضرہ جو ہے وہ بادشاہ کی بیٹی تھی, بعض لوگ کہتے ہیں لوڑی تھی. بہرحال کچھ بھی رہی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہاں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نماز کا صلہ جو ملا ہے, جب ہماری عزت خطرے میں پڑی ہم نے رب کو پکارا تو رب العالمین نے عزت کی تو حفاظت کی, اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک خادمہ بھی دے دیا. حضرت حاضرہ حوالے کر دیا, کہا لے جاؤ. اب وہاں سے وہ واپس آتی ہیں اپنے شوہر کے پاس. ملاقات ہوئی, دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور اس کے بعد تعریف کی, رب کا شکر ادا کیا. تو میرے بھائیوں نماز بہت اہم ہے. حالات جب ایسے بن جائیں, اور حالات بن جائیں نہیں ہیں بھی ایسے, تو ہمیں رب العالمین کے سامنے سجدے کرنے چاہیے, اپنے پیشانی کو ٹیک دینا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کر لے. ہمارے لیے کیا ہے, کچھ ہے ہندوستان میں؟ جس طرح سے دسترخوان پر بھوکے کتے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے, پوری امت مسلمہ پر چاروں جانب سے ظالم لوگ ٹوٹ پڑے ہیں. اگر ایسے حالات میں ہم رب کی عبادت نہیں کریں گے, اس کو نہیں پکاریں گے, تو ہماری مصیبت کہاں چلنے والی ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ بس آخری بات ہے, بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نماز اتنا اہم ہے, میدان جنگ ہے مان لیجئے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حملہ کر دیں گے ہم مار دیے جائیں گے, نہیں, یہ سب نہیں چلتا ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. میدان جنگ ہو, کافر آمنے سامنے ہو, تلوار لے کر کے کافر کھڑے ہو, تو اے نبی مسلمانوں کو حکم دے دیجئے مسلمان 2 حصے میں بٹ جائیں. مسلمانوں کو حکم دے دیجئے مسلمان 2 حصے میں ڈیوائڈ ہو جائے, تقسیم ہو جائے. میرے بھائیوں ایک حصہ کھڑے ہو کر کے دوسرے حصے کی حفاظت کرے گی, ایک حصہ مسلمانوں کی, ایک حصہ مسلمانوں کا بازو میں کھڑا رہے گا اور دوسرا حصہ اللہ کی عبادت کرے گا, اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں گے. جب یہ لوگ نماز پڑھ لیں گے تو یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے, پھر وہ لوگ نمازیں پڑھیں گے, اب یہ لوگ ان کی حفاظت کریں گے. جب وہ لوگ نمازیں پڑھ لیں گے تب یہ لوگ جو ہے ان کے بعد نمازیں پڑھیں گے. مطلب مسلمانوں کی 2 جماعت میدان جنگ میں بنا دی جائے, ایک گروہ نماز پڑھے, دوسرا گروہ حفاظت کرے.
دوسرا گروہ نماز پڑھے تو پہلا گروہ اس کی حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں، تو نماز تو اتنی اہم ہے، رب کائنات نے تلوار کے سائے میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اوپر کون سی مصیبت ہے؟ ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں، ہم گھر سے آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے اوپر دشمنوں کا بھی سایہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر بھی ہم نمازوں سے کتنی لاپرواہی کر رہے ہیں۔ بیٹھے ہیں، ہاں بھائی کھانا کھا لیے، سوچتے آ رہے نماز نہیں پڑھنا ہے، سو گئے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہمارے نبی نے تو تلوار کے سائے میں بھی نماز کو ادا کیا۔ میرے بھائی، غزوہ بدر کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے؟ سامنے دشمن کھڑا ہے، اب یا سب موقع پا جائے تو وہ حملہ کر دے، اللہ کے رسول تلوار کے سائے میں گر جاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اگر یہ مٹھی بس جماعت آج برباد کر دی گئی فلا تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر یہ آج ہلاک ہو گئی تو اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، تلوار کے سائے میں ہمارے نبی نے نماز ادا کیا ہے، اور اس دعا کا اثر یہ ہوا، فرشتہ جبرائیل آتا ہے، اے نبی اب آپ اپنے سر کو اٹھائیں، رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، فتح آپ کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، نماز بہت اہم شے ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ہمارے اوپر مصیبت آ جائے یا ہم مرنے کے قریب ہو جائیں تو کیا کہیں گے؟ اپنے بچوں سے مل لیتے تو اچھا ہوتا، اپنے پڑوسی کا ذرا حال چال لے لیتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، زندگی کی آخری گھڑی ہے اور سر کٹنے والا ہے، پھر بھی ہمارے ذہنوں سے دنیا کی رشتہ داریاں، دوستی یاریاں کچھ نہیں گئی ہے، پھر بھی ہم بھٹک رہے ہیں ابھی۔ میرے بھائیوں، بڑا پیارا واقعہ، 2 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، دشمنوں نے جان لیا کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول توحید کی دعوت دیتے ہیں، دشمنوں نے جان لیا اللہ کے رسول کے ہاتھ پر خبیب نے اسلام قبول کر لیا ہے، دشمنوں نے خبیب بن عدی کو قید کر لیا، قید کرنے کے بعد لاتے ہیں، پھانسی کے پھندے کے سامنے لاتے ہیں اور کہتے ہیں خبیب یہ پھانسی کا پھندا ہے، ابھی تمہیں اس پر چڑھا دیا جائے گا، تمہاری زندگی کے آخری گھڑی ہے یہ، تم آج مر جاؤ گے، چلے جاؤ گے۔ خبیب بن عدی کہنے لگے ظالموں، موت سے اسے ڈراؤ جو دنیا کے لیے جیتا ہے، ہم تو دنیا میں آئے اسی لیے تاکہ ہم آخرت میں جا کر کے زندہ رہیں، اے ظالموں تم ہمیں یہاں پھانسی دو گے، ہم یہاں سے تو مر جائیں گے لیکن رب کائنات کے یہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تم مجھے پھانسی دے کر کے دیکھ لو۔ دشمنوں نے کہنا شروع کیا، اے خبیب تم صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا، یا اتنا کہہ دو کہ کاش میں سولی پر نہ چڑھتا، کاش میری جگہ پر میرے پیارے رسول چڑھ جاتے، اے خبیب تم اتنا کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں سزا نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، خبیب بن عدی کا جملہ سنو، تاریخی جملہ۔ خبیب بن عدی کہنے لگے، اے دشمنان اسلام کان کھول کر کے سن لو، مجھے میرے رب کی قسم ہے میں سولی پر چڑھ جاؤں، مجھے یہ گوارا ہے، میں گھر میں بیٹھوں میرے نبی سولی پر چڑھ جائیں، یہ خبیب بن عدی کو گوارا نہیں ہے، تمہیں جو جی آئے وہ کر لو۔ دشمن کہنے لگے کیا تم اپنی حرکت سے باز آتے ہو یا نہیں، کفر اختیار کرتے ہو یا نہیں؟ خبیب بن عدی کہنے لگے بالکل نہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے عمل سے باز نہیں آنے والا ہوں، میں ایمان سے نہیں پھرنے والا ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری اچھا کیا ہے، آخری خواہش کیا ہے؟ اے خبیب تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے ملا دو یار کسی بادشاہ، یہ بات انہوں نے نہیں،
خبیب بن عدی کہنے لگے میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اپنے رب سے ذرا بات کر لینے دو، مجھے اپنے رب کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ میرے بھائیوں، پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے، خبیب بن عدی کو نیچے اتارا جاتا ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے 2 رکعت نماز پڑھتے، ہلکی پھلکی نماز پڑھنے کے بعد پھانسی کے پھندے پر خود بخود چلے جاتے ہیں اور وہاں گلے میں ڈال کر کہتے ہیں اے دشمنوں سنو، رب کعبہ کی قسم اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ کہو گے خبیب موت کی ڈر کی وجہ سے لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، تو میں خدا کی قسم اتنی لمبی نمازیں پڑھتا کہ صبح کا سورج نکل جاتا۔ مجھے نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا اپنے رب سے بات کرتے ہوئے، لیکن مجھے خدشہ ہوا تم لوگ سوچو گے کہ خبیب پھانسی سے ڈر گیا ہے، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر لیا ہے، اب آ جاؤ مجھے پھانسی دے دو۔ میرے بھائیوں، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی گئی اور بدن کا ایک حصہ کاٹتے ہوئے دشمن چلے گئے۔ یہ واقعہ آگے ہے، لمبا ہے، ٹائم بھی ہو گیا، کتنا ہو گیا بھائی؟ میں آپ گھڑی نہیں کہیں کر رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز بہت اہم عبادت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے آخری وقت میں نماز کی اتنی فکر تھی، بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو اماں عائشہ سے پوچھا کیا لوگوں نے نمازیں پڑھ لی؟ نہیں، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کہاں سے پڑھ لیں گے؟ اللہ کے رسول کہنے لگے وضو کا پانی رکھ دو، میں غسل کروں گا، میں وضو کروں گا، پانی لے آؤ۔ اماں عائشہ بیان فرماتی ہیں پانی لا کر کے رکھ دیا گیا، پانی لا کر کے رکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، غسل کیے، غسل کرنے کے بعد مسجد کی جانب چلنے کا ارادہ کیا۔ جو ہی چلنے کا ارادہ کیا، اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں، دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کافی دیر تک بے ہوش رہے۔ جب آپ کو ہوش آتا ہے دوبارہ پوچھتے ہیں عائشہ کیا لوگوں نے نمازیں پڑھ لی ہیں؟ اماں عائشہ کہنے لگی نہیں میرے حضور، لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں پانی لے آؤ، میں غسل کروں گا، میں وضو کروں گا، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، پانی لا کر کے رکھ لیا گیا، اللہ کے رسول غسل کر لیتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد جو ہی مسجد کی جانب قدم بڑھاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیماری ہے، چل بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن نماز کی اتنی زیادہ فکر ہے۔ ہم زندگی کے آخری لمحے میں چل رہے ہیں، موت کا کچھ بھی پتہ نہیں، 60 سال ہو چکی، ہماری عمر 70 سال ہو چکی ہے، ایک پیر قبر میں لٹکا ہوا ہے، پھر بھی ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ اور ڈھنگ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محمدیہ مسجد میں ایک بیچارے بزرگ صاحب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہیں بیچاروں کی دعائیں یاد نہیں، میرے خیال سے 80 سال عمر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کیا سجدے میں جائیں گے اللہ، رکوع میں جائیں گے اللہ، ہاتھ باندھیں گے اللہ۔ میں جب ان کی آواز سنتا ہوں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ ان کے اس کلمے میں اتنی برکت ڈال دے کہ انہیں جنت کا مستحق بنا دے، کم سے کم مرنے سے پہلے تو نے ہدایت تو دی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں نماز سے لاپرواہی مت کرو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے رسول کو جب ہوش آتا ہے کہتے ہیں کیا لوگوں نے نمازیں پڑھ لی ہیں؟ اللہ کے رسول ابھی تک لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ اللہ کے رسول کہنے لگے جاؤ
اور ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ میرے بھائیوں، قاصد کیا خبر دیا، اے ابو بکر آج نبی کے مصلی پر تمہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانا ہے۔ ابو بکر کہنے لگے، اے عمر میں نماز نہیں پڑھا سکتا، اللہ کے رسول ابھی زندہ ہیں، میں ان کی زندگی میں نماز پڑھاؤں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ عمر، میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، میں نماز بھول سکتا ہوں۔ اے عمر، نبی کی موجودگی میں ابو بکر مصلی پر کھڑا ہو، یہ ابو بکر کی اوقات نہیں ہے، اے عمر تم نماز پڑھا دو۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، نبی کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں اور وہ بھی بیماری کی گھڑی ہے۔ اللہ کے رسول کو نماز کی اتنی فکر ہے، بار بار بے ہوش ہوتے ہیں، بار بار غسل کرتے ہیں اور ہر بار مسجد کی جانب جانے کو سوچ رہے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ 10 لوگ اکٹھا ہو گئے، پارٹی ہے، پارٹی، عقیقہ ہے، ولیمہ ہے، یہ پارٹی وہ پارٹی، مغرب کی اذان ہو گئی، 10 لوگ ہیں، چلو گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر کی مرغی دال برابر، گھر ہی میں پڑھ لیتے، 10 لوگ ہیں، ویلو ہی نہیں کچھ بھائی، نماز کی کیا ویلو، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے بندو، نماز کی اہمیت کو جانو، اپنے گھر کا دال اور بھات چاول مت بناؤ، یہ رب کا قانون، نبی کریم کا فرمان، رب کائنات کا یہ تحفہ ہے، اور تحفہ وہاں پر ادا کیا جائے گا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ جس کو دیکھو 4 لوگ گھر میں جماعت بنا لیے، جس کو دیکھو 10 لوگ وہاں پر جماعت بنا لیے، یہ اپنا قانون چلے گا۔ ایک صحابی ہے، بڑا واقعہ میرے سامنے، اس بار میں ختم کر دوں گا۔ ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول راستے میں جانور رہتے ہیں، سانپ رہتے ہیں، کانٹے وغیرہ ہے، راستہ پر خطر ہے، مجھے اجازت دے دے، میں نہیں آ سکتا، میں اپاہج ہوں، لانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے رسول اجازت دے دے میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ پڑھ لینا۔ جانے لگے، خوشی خوشی، یار مزہ آ گیا، گھر میں پڑھ لیا کروں گا۔ جا رہے تھے، اوے اوے ادھر 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 آئے، فرمائے کیا بنی اللہ کے رسول کہنے، کیا تو اذان سنتا ہے؟ ہاں میں سنتا ہوں۔ اللہ کے رسول بولے، پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا پڑے گا، راستہ کتنا بھی پر خطر کیوں نہ ہو، نمازیں وہاں پر ادا کی جائیں گی جہاں پر رب نے کہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر کے جب چاہو گھروں میں پڑھ لو۔ اللہ کے رسول کی وفات کی گھڑی آ رہی ہے، آخری وقت تھی، اللہ کے رسول آخری وصیت جو کہ معلوم ہے کیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، روح پرواز کر رہی ہے، بالکل آخری گھڑی ہے، اس وقت بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، لوگوں نماز قائم کرنا، لوگوں نماز قائم کرنا، لوگوں نماز قائم کرنا، لاپرواہی مت کرنا۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے نبی کی آخری وصیت ہے۔ باپ آخری وصیت کر دے، مر جائے، باپ نے وصیت کر دیا فلاں زمین تیرے نام ہے، فلاں بھائی کو مت دینا، یہ مہمان بیٹا پہنچتا، مولوی صاحب میرے باپ نے وصیت کی ہے، مولوی کہتا تیرے باپ نے غلط وصیت کی ہے، نہیں میرے باپ نے وصیت کی ہے، میں نہیں دیتا اسے، باپ نے غلط وصیت کر دی ہے، غلط وصیت پر عمل کرنے کے لیے بیوقوف مولوی سے فتویٰ اپنے حق میں لے رہا ہے، اور نبی کریم نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو بھلائے بیٹھا ہے۔ ہمارے باپ کی اتنا بھی نبی کا مقام نہیں ہے، یہ ہے نبی کا احترام، یہ ہے نبی کا مقام۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو، حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، سمجھ رہے، نماز پڑھے، رب سے دعائیں کرے، امت مسلمہ کی حفاظت کی دعائیں کرے۔ بڑی بڑی مسجدیں توڑی گئی، اب دھیرے دھیرے چھوڑی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ پہلے بڑی مسجد جہاں سے مسلمانوں کا دلی لگاؤ تھا اسے توڑا گیا، اس کے بعد اس سے چھوٹی مسجد، پھر محلے کی جامع مسجد توڑی، دھیرے دھیرے جب ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی تو انسان کو کچلنا آسان ہو جائے۔ میرے بھائی، وقت ایسا آنے ہی مت دو، دعائیں کرو اللہ رب العالمین سے۔ ہمارے لیے صرف یہی ایک ہی ذریعہ بچا ہے کہ ہم کوٹ کچہریوں پر بھروسہ چھوڑ دیں، رب العالمین سے دل لگا لیں اور اسی کے بارگاہ میں اپنی پریشانی رکھ دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے مولا کریم
ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ سارے مسلمان کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، مولا کریم ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے والدین پر رحم فرما، جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ہماری ساری نیکیاں قبول فرما، صدقات و خیرات قبول فرما. اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.